باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صاد ابھی ابتدائی آیات ہی ہیں۔ مشرکین مکہ کی اس بات کا رد کہ وہ سمجھتے تھے کہ اتنے سارے معبود، اتنے سارے ہمارے معبود ہیں، اس کے بدلے میں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ صرف ایک معبود، یعنی کہ ان کو توحید میں بھی شک تھا۔ اور پھر کہتے تھے اچھا یہ رسول اسی پہ نبوت اترنی تھی، اسی کے اوپر اللہ کے رسول نے، اللہ کے جو فرشتے جو وہ آنے تھے تو ہم مر گئے تھے کہیں پہ۔ یہ مکہ اور طائف کی بڑی بستیوں میں سے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو جہل ہے، اس کے بعد ولید بن مغیرہ ہے، وائل بن دوسرا ہے، کتنے لوگ ہیں۔ تو یہی کہا کرتے تھے کہ ان دو بستیوں میں سے صرف یہی ملا تھا، یہ تین بچہ ہے ان کو۔ میں پھر حدیث دہرا دوں کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو کے جس وقت دیکھا کہ اب محمد کا دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیلتا چلا جا رہا ہے، لوگ جو ہے اس کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں ابو طالب جو ہیں وہ چونکہ ان کے سرپرست ہیں، حضرت ابو طالب، اب وہ ویسے بھی عمر کے آخری حصے میں ہیں، دنیا سے گزر گیا، اور اس کے بعد ہم نے کچھ کہا محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر لوگ کہیں گے اچھی بہادری تھی، جب تک باپ تھا، جب تک چچا تھا، تب تک تو ہمت نہیں ہوئی، اب چلا گیا ہے تو محمد پہ چڑھ دوڑے ہیں، معاذ اللہ ثم وہ وفد بنایا، جا کے اجازت لی حضرت ابو طالب سے۔ حضرت ابو طالب کے پاس جو ہے وہ پھر اجازت ملنے پہ چلے گئے، جا کے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجیے، چلیں چھوڑ دیں اس بات کو کہ کون کیا کہتا ہے، انہیں کہیں نہ ہمارے معبودوں کو کچھ کہیں، نہ ہم ان کے معبودوں کو کچھ کہتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ حضرت ابو طالب نے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا جانے پدر یہ مطالبہ یہ رکھ رہے ہیں، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر میں ان کو ایک بڑی ہی بات بتا دوں جس کے ماننے سے یہ پورا عرب جو ہے وہ ان کا ماتحت ہو جائے اور عجم بھی جو ہے وہ ان کے زیر نگین ہو جائے، یہاں پہ تو حکمران ہو اور باقی سارے باجگزار ہو جائیں ان کے لیے، تو ابو جہل ملعون کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں، ایک بات کیا 10 باتیں کہیں ہم مان لیں گے۔ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کلمہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں اس کلمے کو کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اب اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ چلو یار یہ چھوڑو، یہ بات ماننی نہیں ہے اس نے، اس کا ارادہ کچھ اور ہے، ان کا ارادہ کچھ اور ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ حکومت کرنے کے چکر میں ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کا سردار، ہم سب کا بادشاہ بن جائے اور یہاں پہ جو ہے وہ حکومت کرے اور عرب پہ بھی حکومت کرے، تو یہ تو ہم ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کی بات مان لیں اور پھر ان کے ماتحت ہو جائیں۔ تو چلو اٹھو، جو دین ہمارے پاس ہے اسی پہ چلتے رہو، جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں ہم نے کسی دین میں جو ہے وہ نہیں سنی۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث کا اور یہی مفہوم ہے آج کے ہمارے سبق کا۔ وَعَجَبُوا، اور عجبو عین جیم بے، تعجب عجیب لگنا، اور تعجب کیا انہوں نے، واو لفظ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، ان جاءہم، یہ کہ آئے ان کے پاس، منذرن مادہ کیا ہے، نون زال رے، نظر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈرانے والا، یہ کہ آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من علیحدہ کیجئے، ہم علیحدہ کیجئے، انہی میں سے، اور ان کو بڑا عجیب لگا کہ ان کے پاس انہی میں سے کوئی ڈرانے والا آ جائے۔ وہ تو سمجھتے تھے کوئی رسول یا کوئی پہلے، حالانکہ اس سے پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے ہمارے پاس بھی کوئی نبی ہوتا، ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی۔ اب ان کا خیال تھا نبی کوئی جو ہے وہ مفوق الفطرت ہستی ہوگی، وہ فرشتہ ہوگا یا کوئی اور ہوگا، انہی میں سے اٹھ کے جو ہے وہ ایک شخص جو 40 سال تک وہاں پہ رہا، 40 سال تک فیورٹ پرسنالٹی رہا، اسی نے جو ہے وہ یہ کیسے ہو گیا۔ وقال الکافرون، اور کہنے لگے کافر، ھذا یہ، ساحرن یہ جادوگر کس نظر پوائنٹ آف ویو سے وہ جادوگر کہتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایسا کلام پڑتا ہے کہ بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے علیحدہ ہو جاتا ہے، شوہر بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، تو یہ جادوگر ہی ہے کہ اپنی بین بجاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔
اور یہ جھوٹا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ جو کہتا ہے میرے پاس قرآن ہے، یہ قرآن شران کوئی نہیں، اس نے کہیں سے سیکھ لیا ہے، انہوں نے کہیں سے گھڑ لیا ہے، کوئی جن ہے جو آگے سکھا جاتا ہے ان کو، کوئی اور لوگ ہیں جو اس کو سکھا جاتے ہیں اور یہ پھر آگے جائے وہ۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہتے تھے وقال الکافرون، اور کافر کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ آجعل، اب دیکھیے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے بعد آجعل، استفہامیہ استعمال ہوا، جعل الآلہاتن، کیا بنا لیے ہیں، آلہاتن، الہ کی جمع آلہہ، جمع معبود، بہت سے معبود، الہن واحد، کیا بہت سارے معبودوں کی جگہ پہ ایک معبود؟ ہم نے تو گھڑ کے رکھے تھے لات و عزا فلاں فلاں منات، 360 بنا کے رکھے ہوئے تھے، ہر کام کے لیے علیحدہ خدا انہوں نے گھڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اب یہ سارے کام چھوڑ کے کہتا ایک رب یہ سارے کام کیسے کرے گا؟ وہ رب جو ہے مجھے بیماری سے کیسے دعا جو وہ شفا دے گا، وہ میرے لیے رزق کیسے اگائے گا، میرے لیے بارش کیسے برسائے گا، کوئی مصیبت آ گئی تو کیسے، یہ تو اتنا کام کون کر سکتا ہے ایک جو ہے وہ۔ تو بہت سارے معبودوں کی بجائے کہتا ہے ایک واحد۔ ان ھذا، بے شک یہ ہے، لشیء عجاب، بڑی عجیب چیز ہے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ ماننے میں نہیں آتی۔ ون تالا تو لام کاف، اس کا معنی ہوتا ہے چل دینا، کہ جب اٹھ کے چل دیتا ہے بندہ تو کہتے ہیں ون تالا کا، بات نہیں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ میں اس کلمے سے کہنے سے نہیں ہٹنا، ون تالا کا، چل دیے، اٹھ پڑے، چل دیے، المالاؤ، مالا کس کو کہتے ہیں؟ مال والا، سردار جو بڑے ہوتے ہیں، چل دیے سردار، منہم، ان میں سے، انمشو، یہ امشو لفظ کس سے ہے؟ مشیون سے، میم شین یہ، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا، یہ کہتے ہوئے، اور چل دیے ان میں سردار یہ کہتے ہوئے، انمشو، اٹھو چلو، الف جو ہے وہ یہاں پہ مشیون کا معنی تو چلنا ہوتا ہے، لیکن جب امر لگا اس کے ساتھ الف کی شکل میں تو واو والا جمع کے لیے چلو، وَاصْبِرُوا، جمے رہو، ثابت قدم رہو، عَلَىٰ آلِہَاتِکُم، اپنے معبودوں پہ۔ جب بات نہیں بنی، ہم نہیں کہتے چلو اٹھو یا چلو یہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بات نہیں بنتی، چلو اٹھو چلیں اور جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، اپنے معبودوں کے اوپر جو ہے تم قائم رہو، جمے رہو، اور چل دیے اٹھ کے اس پر۔ اِنَّ ھَٰذَا، بے شک یہ ہے، لَشَیْءٌ، چیز کچھ، یراد لفظ کس سے ہے؟ ارادن سے۔ ارادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، ارادہ کرنا، اس کا ارادہ کچھ اور ہی ہے، کچھ اور ہی اس کے بیک آف مائنڈ میں ہے، یہ کچھ اور چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ ان کا کہنا یہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کی متی ہو جائیں، اس کی جو ہے وہ اطاعت گزار بن جائیں اور یہ ہم پہ حکمرانی کرے۔ تو بیک آف مائنڈ میں تو یہ ہے، یہ دین والا اس نے جو ہے وہ ایسے ہی کوئی جو ہے وہ ایک گھڑ رکھا ہوا ہے۔ یا اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ بھی لیا ہوا ہے کہ یہ جو چاہتا ہے یہ کر بھی گزرتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سوچتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، یہ کر بھی گزرتا ہے، کر سکتا ہے۔ ما سمعنا بہذا، نہیں، ما نافیہ استعمال ہوا یہاں پہ، سمعنا، سما سے نا متکلم استعمال ہوا، نہیں سنا ہم نے، بہذا یہ، فی الملت آخرہ، دوسرے دین میں، دوسرے مذہب میں۔ ان کے نزدیک اس وقت کون تھے؟ نصرانی تھے۔ ان کے کو نزدیک کون تھے؟ وہ یہودی تھے جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، نصرانی تھے جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، تین میں سے ایک کہتے تھے۔ تو ہم نے تو یہ کہیں نہیں سنا کہ ایک ہی مذہب جس کے نہ کوئی آگے ہو نہ کوئی پیچھے اور وہی کچھ ہو، ہم نے یہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں سنا۔ ان ھذا، ان ویسے تو معنی ہوتا ہے ہی اگر، لیکن اگر اس کے بعد اللہ آ جائے تو یہ نافیہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، نہیں ہے یہ مگر، الا اختلاق، اختلاق کا مادہ خے لام کاف، خلق، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا، نہیں ہے یہ مگر بنائی ہوئی چیز، نہیں ہے مگر یہ گھڑی ہوئی چیز، یہ تو بہتان ہے، یہ بنائی ہوئی ہے، اس کی خود، ان کی خود اپنی بنائی ہوئی، نہیں ہے یہ مگر بنائی ہوئی۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ، کیا اتارا اس پر کے اوپر قرآن، من بیننا، ہم سب میں سے، اَأُنزِلَ، کیا اتارا گیا، علیہ، اس پر قرآن، بڑے تعجب سے کہتے تھے کہ یہ ذکر اس پر اتارا گیا، من بیننا، ہم میں سے،
سورہ زخرف میں یہی بات جو کہی گئی، لولا نزل ھذا القرآن الی رجل من القریتین عظیم، کیوں نہیں یہ قرآن اتارا گیا ان دو بڑی بستیوں میں سے کسی اور شخص کے اوپر، کسی سردار کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اب مطلب یہ ہے کہ قرآن اتارتے ہوئے بھی، نبی بناتے ہوئے بھی، اللہ پہلے ان سے صلاح کرے، اللہ پہلے ان سے پوچھے ہاں جی بتاؤ یہ جو کہتے ہیں کہ ان دو بڑی بستیوں میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا، ہم میں سے بڑے سرداروں میں سے کسی کے اوپر جو ہے وہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم جو بڑے بڑے جو سردار ہیں، یہ بڑے بڑے سردار مر گئے تھے کہیں پہ کہ یہ یتیم بچے کو جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ دے دی گئی؟ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اتارا گیا ذکر اس کے اوپر؟ اور یہ تعجب کے ساتھ کہا جاتا ہے، من بیننا، درمیان ہمارے، یہاں پہ پاس ہے تھوڑا سا، بلکہ یہ جواب دیا جا رہا ہے ان کی بات کا، جنہوں نے کہا انزل علیہ الذکر من بیننا، کہ یہ ہم میں سے اس کے اوپر اتارا گیا؟ نہیں، بلکہ وہ ہیں فی شک من ذکری، ہماری یاد سے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ذکر کے بارے میں شک میں ہیں، وہ ایک اللہ کے بارے میں جو ہے وہ شک میں ہیں کہ ایک اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اتنے سارے معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ان کے دلوں میں شک ہے، اور یہ شک کب دور ہوگا؟ بل لما، بلکہ ابھی تک نہیں، یذوقو، ذوقو ذائقہ، زال واو کاف، ذائقہ تم سے جس کا معنی ہوتا ہے چکھنا، بل لما یذوقو عذاب، بلکہ ابھی تک عذاب کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ زیر جو ہے وہ یہاں پہ یا مفعول کی آواز دے رہی ہے کہ ابھی تک میرا عذاب تو انہوں نے چکھا ہی نہیں ہے، جب چکھیں گے پھر شک نہیں کریں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سچ ہے۔ آج جو قرآن کہہ رہا ہے ہمارے سامنے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے کہہ رہی ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کچھ بھی اپناتے ہیں، وہ طاغوت کا مشورہ ہے، وہ طاغوت کی اطاعت ہے، وہ شیطان کے پیچھے چلنے والی بات ہے، بلکہ ابھی تک عذاب چکھا ہی نہیں۔ اور پھر پتہ کب چلتا ہے؟ جس وقت سر پہ آ پڑتی ہے، جس وقت عذاب آتا ہے اللہ کا، اس وقت جب پھر پتہ چلتا کہ اوہو یہ تو سب کچھ وہی ہے جو پہلے ہمیں کہا گیا تھا، یہ تو وہی بات ہے جو قرآن میں پہلے ہمیں بتائی گئی تھی۔ اور یہ یقین رکھیے یہ اتنا ہی حقیقت کے قریب ہے جتنا اس وقت حقیقت ہے کہ میں آپ کے سامنے اور آپ میرے سامنے، یہ ایسے ہی ہوگا، یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اس وقت ہمیں پوچھا جائے گا اور ہم کہیں گے اچھا یہ تو وہی باتیں ہیں جو قرآن میں تھیں، یہ وہی باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے گئے تھے۔ تو یہ یہاں پہ انہوں نے ایک سائیڈ کے اوپر بہت سارے معبودوں کی بجائے ایک معبود، مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی وحدانیت میں شک کیا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کیا، اور پھر رسول کا انکار، انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اس کو اتارا گیا ہے ذکر دے کے، قرآن دے کے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ کوئی فرشتہ اترتا اور ہٹو بچوں کی آوازیں لگاتا، ہمارے سامنے کتاب آتی اور کتاب آ کے کسی کے سر پہ رکھی جاتی، اور پھر رکھی بھی جانی تھی تو پھر ہم مر گئے تھے، یہ محمد ہی کیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ان باتوں کی جو نفی کی گئی ہے، جیسے میں نے اس کے صورت کے ابتدائیہ میں انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ پہلے ہی ہمیں توحید کی، جو توحید کے بارے میں جو ان کا کنسیپٹ تھا، جو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک معبود نہیں بہت سارے معبود، اس کی نفی ہے۔ پھر رسالت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اثبات ہے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ، اور تعجب کیا انہوں نے یہ کہ آئے ان کے پاس منذرن، کوئی ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے، وقال الکافرون، اور کہتے ہیں کافر، ھذا ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا جادوگر ہے، یہ ایسا جادو کرتا ہے ہمارے بیٹوں کو جو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، بھائی بھائی سے علیحدہ، بیوی شوہر سے علیحدہ، شوہر بیوی سے علیحدہ، یہ جادوگر ہے، مجھے جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحد، کیا بہت سارے معبودوں سے ایک معبود بنا لیا ہے، ایک الہ بنا لیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، نہیں ہے یہ مگر عجیب ہی چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی صرف معبود ہو، ایک ہی رب ہو جو سارے کام کر سکتے ہو، بڑی عجیب بات کر دی ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اٹھ دیے سردار ان کہتے ہوئے یہ، اور چل دیے سردار منہم ان میں سے، انمشو، چلو، واسبروا، جمے رہو، علی آلہاتکم، اپنے معبودوں پہ، نہ سنو ان کی بات، اٹھو چلیں، یہ بات نہیں بننے والی۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث بہت ضروری ہے کہ ہمارے میں پتہ ہو کہ جس وقت بہت سارے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ بات
آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمارے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی بہن، عورتیں جو ہے محمد کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب اس کا کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو جا کے اور سفارش کروائی جائے حضرت ابو طالب سے، اور ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، نہ وہ ہمارے معبودوں کو چھیڑیں نہ ہم ان کے معبود کو چھیڑیں، اپنی اپنی راہ لیں۔ تو پھر جو ہے وہ جب بلایا گیا تو آپ سے کہا گیا کہ یہ چاہتے ہیں، فرمایا کہ میں ایک بات ایسی بتا دوں ان کو، ایک کلمہ ایسا نہ سکھا دوں کہ پورا عرب جو ہے وہ اس کے اوپر حکمرانی اور باقی سارے ان کے بعد گزار ہوں۔ تو ابو جہل کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں، تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو عرب تمہارے نیچے ہوگا، باقی ساری دنیا تمہارے جو ہے وہ جزیہ جو ہے وہ دیا کرے گی۔ تو اس نے کہا نہیں، اس نے معاذ اللہ کچھ غلط الفاظ بھی اس وقت جو ہے وہ یوز کیے کہ ہم یہ اس اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ خیر اس نے کہا چلو اٹھو چلیں، یہ وہی بات ہے وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، چل دیے ان میں سے سردار اٹھ کے امشو، یہ کہتے ہوئے کہ چلو وَاصْبِرُوا، اور جمے رہو عَلَىٰ آلِهَاتِكُمْ، اپنے معبودوں کے اوپر، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ کچھ اور ہی چاہتا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اس کا ارادہ کچھ اور ہے، یہ معبود شبود کوئی بات نہیں ہے، یہ یہاں پہ حکومت کرنا چاہتا ہے، یہ یہاں پہ سردار بننا چاہتا ہے، یہ بادشاہت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اپنے جمے رہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اٹھیں چلیں، ما سمعنا بہذا فی الملت آخرہ، ابھی بھی وہی بات کے اوپر قائم کہ جو ہمارے آباء و اجداد کہتے آئے ہیں کہ جی بس یہ لات و عزا ہیں، یہ منات ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ہم نے نہیں سنا کہ کوئی ایک معبود، ہم نے تو دائیں بائیں سے کہیں سے نہیں سیکھا۔ اگر ہمیں نہیں سنا، ہمیں ہدایت نہیں ملی، اب قرآن آ گیا، اللہ کا رسول آ گیا ہے، تو پھر ہمارے لیے تو اتھینٹیکیٹڈ چیز قرآن اور سیرت طیبہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ماں سمینا، آج بھی ہم کہتے ہیں تو بہتا بڑا سیانا آ گیا، ساڈے پیو دادے پاگل سی ہے کر دے آئے نے، یہی عام باتیں ہمیں سننے میں ملتی ہیں۔ اس لیے انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایک ہندو کلچر سے اٹھ کے آئے ہیں، سینکڑوں سال تک ان کے ساتھ رہے، تو وہ چیزیں رچ بس گئی ہیں، ان کو نکالنے کے لیے جب قرآن و سنت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ان کا بھی یہی عجیب حال ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں، ہم نے نہیں ماننا، تجھے بہتا دین پتہ ہے کیا؟ جو بوڑھے تھے جو چلے گئے دنیا سے، ہمارے پیو دادے جو ہے وہ جاہل تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تمہیں کوئی زیادہ دین آتا ہے؟ یہی وہ کہتے ہوئے چل دیے کہ یہ کچھ اور چاہتا ہے، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، نہیں سنا ہم نے کسی دوسرے دین میں تو یہ بات سنی نہیں ہے کہ ایک رب ہے، یہ تو کہتا ہے کتنے رب ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر اختلاق، خلق سے ہے، باب افتعال میں سے، خلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنا لینا، پیدا کرنا، نہیں ہے یہ مگر بنائی ہوئی بات، گڑی ہوئی بات۔ انزل علیہ الذکر، اب یہ ان کی ٹون چیک کیجئے کہ نہیں ہے یہ بنے، آپ ہی گل بنا لی ہے، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، ہمارے درمیان اتارنے کے لیے یہی ملا تھا؟ کیا یہی شخص ملا تھا اللہ کو جو ہے جس کے اوپر جو ہے قرآن اتار دیا؟ نہیں، بلکہ وہ میری یاد میں، میرے ذکر میں شک میں ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، یہ اس نے خود بنا لیا ہے۔ ابھی تک انہوں نے ہمارا عذاب نہیں چکھا، بل لما یذوقوا عذاب، جب یہ عذاب چکھ لیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہاں بھئی کیا ہے۔ ایک ہی بات، قرآن اور سننا، دوسری کوئی بات نہیں۔ حبل اللہ و حبل الرسول، اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جو کہا کرتے تھے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مطلب یہی ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں مانوں گا، میں بات مانوں گا اگر تب مانوں گا اگر وہ بات موافقت میں ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی بات میں، اگر ان سے علیحدہ ہوگی تو پھر وہ میرے لیے ماننا لازم نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی ہمت دے، ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی ہمت دے۔ یہ ٹاپک چل رہا ہے، انشاءاللہ کل کچھ اس کا جو ہے وہ سم اپ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین جزاک اللہ خیر.